السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے والا سلام نا ہمیشہ اونچا ہوتا ہے اور تیسرے والا سب سے اونچا ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا ابھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دلیل ہے کہ بار بار کہنے کا فائدہ ہوتا ہے، ماشاء اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھی اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ایک محلے میں چاچا فیض اس نامی ایک بزرگ رہتے تھے، رکشہ چلاتے تھے۔ تو ان کی گلی کے اندر ایک روز وہ جب رکشہ چلا کے واپس آئے تو وہ جو گٹر ہوتا ہے وہ سارا کھلا ہوا ہے اور ساری گلی کے اندر پانی کھڑا ہے، اور اس کے ارد گرد لوگ کھڑے ہو کے گورنمنٹ کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ تو یہ واپس چلے گئے، ان کو لگا ہو سکتا ہے یہ جو لوگ فون کر رہے ہیں، کوئی رابطہ کر رہا ہے، کوئی آئے گا اور گٹر جو ہے وہ صاف کر دے گا۔ اگلے روز وہ پھر آئے تو وہی حال ہے۔ اب تو باقاعدہ انہوں نے اینٹیں بھی رکھ دی ہیں، کیونکہ بھائی بس اینج ہی رہنا کچھ عرصے تک، تو اب آپ اینٹوں سے گزر کے گھر جائیں۔ تو چاچے فیض کو تھوڑا سا یہ بات بری لگی کہ ہم صرف انہی کا انتظار کیوں کر رہے ہیں، ہم خود کوئی کچھ کیوں نہیں کرتا۔ تو یہ گھر گئے، انہوں نے ایک بالٹی اٹھائی، کپڑے بدلے اور گٹر میں اتر گئے۔ اب لوگ ان کو جگتے مارنے لگے۔ انہوں نے کہا بابا جی اونج تہاڈا ٹائم نیڑے آ گیا ہے، تسی ساڈے سر چڑھ جانا ہے، یہ تہاڈا کام نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن وہ چپ کر کے ڈکا ڈھونڈ رہا ہے۔ بھائی گٹر کیوں بند ہوتا ہے؟ ایک ڈکے ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اور الحمدللہ کو آدھا پونے گھنٹے بعد بابا جی کو وہ ڈکا مل گیا۔ انہوں نے وہ جب سارا کچھ نکالا، ایک دم سے سارا پانی، ساری گلی کا پانی ماشاءاللہ وہ گٹر میں چلا گیا اور گلی صاف ہو گئی۔ لوگ شرمندہ ہوئے، جو جگتے مار رہے تھے وہ زیادہ شرمندہ ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بزرگوں، پہلی بات تو معاف کر دیں، ہم نے آپ کو کچھ برا کہا ہو، لیکن یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری یہ کس کی ہے بھائی؟ گورنمنٹ کی۔ تو آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ تو جو ان کا جواب ہے، ہماری جتنی گفتگو ہے وہ ساری کی ساری اس جواب کے اوپر ہی میرے بھائی ساری منحصر ہے۔ انہوں نے کہا پتر، اگر آسمان یہ کہنا شروع کر دے زمین کو کہ پہلے تو اپنا کام کر، میں آسمان پھر اپنا کام کروں گا۔ تو سوچ، سورج چاند کو کہنے لگے تو اپنا کام کر پہلے، سورج پھر اپنا کام کرے گا۔ ایک جگہ کے اوپر سارے جانور بندے ہیں اور آپ گائے کا دودھ دھونے کے لیے گئے ہیں، اور گائے کے پہلے مرغی کو جا کے بول انڈا دے، پھر میں اپنا دودھ دوں گی۔ وہ دونوں بولنے لگے، پہلے ویک ہوٹ نے اپنا کام کیتا کہ نہیں کیتا، صرف پھر اپنا کام کریں گے۔ تو کیا لگتا ہے یہ کائنات چل سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ تو برباد ہو جائے گی ساری کی ساری۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے کہ ہر ایک شے اپنے اپنے مدار میں کیا ہے میرے بھائی گھوم رہی ہے، جو اس کے ذمے کا کام ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ مکھی کا اپنا کام ہے، چونٹی کا اپنا کام ہے، ہاں جی، کیڑے کا اپنا کام ہے، شیر کا اپنا کام ہے، ہاتھی کا اپنا، ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ دوسرے میں ٹانگ نہیں اڑاتے میرے بھائی۔ تو ایسے ہی زمین کا بھی نظام ہے، کوئی ذمہ داری کچھ باپ کی ہے تو کچھ ذمہ داری بیٹے کی ہے، کچھ ذمہ داری حکومت کی ہے، کچھ ذمہ داری عوام کی ہے۔ تو اگر ہم یہ کرنے لگ جائے عوام کے پہلے حکومت کو بولو وہ اپنا کام کرے پھر ہم اپنا کام کریں گے، تو جیسے کائنات نے برباد ہو جانا میرے بھائی، ویسے ہی انسان بھی برباد ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے ہم ہو گئے۔ تو جو زمین میں تم گند دیکھ رہے ہو میرے بھائی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ہمیشہ وہ بندہ ڈھونڈتے ہیں جس پہ گند ڈالنا ہے۔ اس گند کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس گند کی ذمہ داری قبول کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے میرے بھائی، میرا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس کئی پڑی ہوئی ہے،
میرے پاس ایک بالٹی پڑی ہوئی ہے, اللہ نے مجھے ٹانگیں دی ہیں, اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں, جو مجھے آتا تھا میں نے وہ کر دیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تو سکھایا ہے, اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ استطاعت تو دی ہے, تو ہر ایک نے اپنی استطاعت کا اللہ کو جواب دینا ہے. یہ جواب نہیں دینا ہے کہ حکومت نے ایسا کیوں نہیں کیا تھا, آپ بتاؤ ایسا کیوں نہیں کیا. بھائی یہ میرے سے سوال نہیں ہونا ہے, میرے سے سوال ہونا ہے آپ کو جو میں نے طاقت دی تھی اس کا استعمال کیوں نہیں کیا, یہ میرے سے سوال ہونا ہے. تو قیامت جو دن ہے میرے بھائی, اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ذمہ داری. قیامت کا اگر کوئی دوسرا نام ہے وہ صرف ایک لفظ میں ہے, وہ ذمہ داری ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کوئی کسی کے کام, بولے بھائی آپ یہ نہیں کہہ سکتے, بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا جو کرایا میرے پیو نے کرایا ہے, اس کی وجہ سے آج میں جہنم جا رہا ہوں. آپ یہ کام کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی کسی کے کام نہ. میرا پوت جتنا ایک تو کر سکتا تھا نا, تیرے سے میں نے اتنا ہی پوچھنا ہے. میں نے تیرے سے تیرے باپ کا نہیں پوچھنا, اور باپ سے پہلے بیٹے کا نہیں پوچھنا. سب سے پہلے کیا پوچھنا ہے؟ جو تیرے ذمے کا کام تھا وہ کیا ہے یا نہیں. اسی کو قیامت کہتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری ہے میرے بھائی, اور وہ ہمیں دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے. اور وہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیشہ کسی دوسرے کو الزام دھر دینا. کیا ایک محاورہ بن گیا ہے پاکستان جو کرا رہا ہے, آگے خالی جگہ پر کرے میرے بھائی. بھائی جو کرا رہا ہے, کون کرا رہا ہے؟ امریکہ کرا رہا ہے. کچھ بھی ہو جائے, ہم کون ہیں؟ ہم تو جنتی ہیں, ہم نے تو جنت کا سٹے لیا ہوا ہے, ہم تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں رات کو میرے بھائی. لیکن ہاں بیڑا غرق کون کر رہا ہے ہمارے ملک کا؟ امریکہ. بیڑا غرق کون کر رہا ہے؟ اسرائیل. بیڑا غرق کون کر رہا ہے؟ انڈیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو میرے پاس معصوم سے لوگ ہیں بیچارے, شودے نمانے, ہم بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بیڑا غرق کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. انا للہ و انا راجعون. میں نے آپ کو 2 مثالیں دینی ہیں میرے بھائی, اور آپ نے میرے ساتھ تھوڑی سی بات بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, گفتگو بھی کرنی ہے, اور آپ نے مجھے جواب دینا ہے. آپ ماشاءاللہ یہاں پہ کتنے ٹھنڈے انداز میں سارے محبت پیار سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول کرے, آپ کا آنا قبول کرے. کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. باہر سے نا اس گیٹ سے ماشاءاللہ ایک فلم داخل ہوتی ہے اندر کمرے میں, اور وہ کو بکواس کرتی ہے, کو فضول بات کرتی ہے, اور آپ کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. کس کا قصور ہے بھائی؟ آپ ابھی کیا ہے, امن میں بیٹھے ہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کچھ نہیں. وہ بندہ باہر سے آیا اور اس نے کسی کو چھیڑا نہیں ہے, اس نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا. اس نے کیا کیا؟ کچھ چوڑ ماری, کوئی بکواس کی, اس نے کوئی فضول بات کی, اور آپ آپس میں دوسری آپس میں لڑ پے. کس کا قصور ہے؟ بولو نا یار, کس کا قصور ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے وہ جو باہر سے حضرت آیا ہے, اگر وہ نہ آتا تو کیا آپ کی لڑائی ہوتی؟ بولو نا یار, اگر وہ باہر سے نہ آتا کیا آپ کی لڑائی ہوتی؟ آپ تو صحیح بیٹھے تھے. تو لڑائی کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ بولو نا یار, کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ جڑا باہروں آیا, نہ وہ آتا نہ وہ لڑائی ہوتی, تو سارا قصور کس کا ہوا پھر؟ بولو بھائی, کس کا قصور ہوا؟ عقل کہہ رہی ہے سارا قصور وہ باہروں آن والے دا. اب یہ باہروں آن والا پتہ کون ہے؟ ابلیس, شیطان. شیطان نے تمہیں وطر پڑھن دا طریقہ سکھانا ہے. کی سکھانا ہے؟ دوسری لڑنا کیویں ہے؟ ابے نے بیٹے کا اور بیٹے نے باپ کا گلا کیسے پکڑنا ہے, یہ شیطان نے سکھانا ہے. اور کسی کا ہاتھ پکڑتا, بولو کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے, کیا کرتا ہے؟ بکواس کرتا ہے, بس وسوسہ ڈالتا ہے, اور آپ آپس میں کیا ہوئے؟ لڑ پڑے. اب آپ کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ جو کرا رہا وصاب شیطان کرا رہا ہے. ایسے ہی ہے نا میرے بھائی. اب شیطان کا آپ کو عجیب بات بتاؤں, قیامت کے دن خطبہ ہے, شیطان نے خطبہ دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو جہنم میں جا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو کرایا ہے. بولو نا بھائی, سارے کیا کہی جا رہے ہیں یار؟ جو کرایا نے کرایا ہے. نہ یہ ادھر داخل ہوتا, میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا, میں تو ذکر اذکار کر رہا تھا, لیکن موبائل کے اوپر ابلیس آیا اور اس نے ایک لڑکی کی تصویر بھیج دی. میں نے وہ تصویر کھول لی, میں کسی اور پاسے ٹور پیا. نہ وہ آندھا, نہ میں تصویر ویندا, نہ کام خراب ہونا سی. کام کس نے خراب کیا ہے؟ میسج نے. وہ میسج نے, اور وہ میسج کس نے دیا؟ ابلیس نے. تو سارا قصور کس کا ہوا؟ ابلیس کا. یہ جہنمی کہہ رہے ہوں گے میرے بھائی کہ جو کرایا ہے, بولے بھائی جو کرایا کس نے کرایا؟ ابلیس.
جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اللہ ہمیں جہنم سے بچائے. اب اللہ ابلیس بلائے گا, سمجھ رہے ہیں, اور ابلیس کو بلا کے بولے گا بھائی انہوں نے 10 تیری وجہ سے یہ جہنم میں جا رہے ہیں. تو ابلیس کا میرے بھائی یہ سورہ ابراہیم ہے, بڑی کمال آیت ہے, آیت نمبر 22, سورہ ابراہیم آیت نمبر 22. وہ ایک جملہ بولے گا اور یہ ایمان والے کا میرے بھائی منہج ہے. وہ یہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے الزام نہ دو, الزام خود کو دو. آج اگر تو جہنم میں ہے تو اپنی وجہ سے ہے, کیونکہ بلانے والا ایک نہیں تھا, بلانے والے 2 تھے, ایک شیطان تھا ایک رحمان تھا. تیرے پاس کیا تھا؟ اختیار, تو جس کی مرضی سن لے. ایک طرف تجھے لڑکی زنا کے لیے بلا رہی تھی, دوسری طرف جو لڑکی نکاح کے لیے بلا رہی تھی. اب ان دونوں میں سے تو نے کس کی بات سننی ہے؟ میں نے اپنی مارکیٹنگ کی ہے, اور وہ مسجد میں جو مولوی آ کے چیخ چیخ کے بول رہا تھا وہ اپنی مارکیٹنگ کر رہا تھا. تو نے میری سنی, مولوی کی سنی نہیں. تو کس نے چنا؟ تو نے چنا. تو تجھے کیا لگتا تھا میری کنن صرف ایک آواز آ رہی ہے؟ او بھائی وہ گناہ کی طرف ایسے ایسے جو ہاتھ کر رہا تھا نا, وہ بھلا کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ 2 آوازیں ہیں نا, ایک کہہ رہی ہے پھاڑ لے, دوسری کیا کہہ رہی ہے نا گناہ ہے, غلط بات ہے. تو یہ 2 آوازوں کی وجہ سے ہاتھ کمپتا ہے. یہ 2 آوازوں کی وجہ سے میرے بھائی پولیس والا سیدھا سیدھا رشوت نہیں لیتا, پچھو دی پھڑ دا, کیونکہ آوازیں 2 ہیں نا, آواز ایک نہیں ہے. تو شیطان قیامت کے دن سب کے سامنے بولے گا ان 2 میں سے تم نے میری آواز کا انتخاب کیا, رحمان کی آواز کا انتخاب. وہ دکان پہ اذان کی آواز آئی اللہ اکبر, لیکن میں نے کیا کہا ابھی گاہک آیا صبح کا, نماز بعد میں بھی تو پڑھی جا سکتی ہے, جائز بھی ہے, اور مسجد میں دوسری جماعت بھی ہو جاتی ہے. یہ اس نے بات ڈالی, ٹائم لیٹا ہو گیا, نماز مس ہو گئی. لیکن دوسری طرف آواز کیا تھی؟ اللہ بڑا ہے یا دکان بڑی ہے؟ تو نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. تو ایک اللہ کی آواز تھی, ایک میری آواز تھی, تو نے میری چن لی. تو آج اگر تو جہنم میں ہے تو کس کی وجہ سے بھائی؟ اپنی وجہ سے. اس میں میرا کوئی لینا دینا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جہنم میں جانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہر معاملے کا ایک رد عمل ہوتا ہے. آپ کو میرے بھائی تھپڑ پڑا ہے, ایک بندہ ہے جو اگلے کی توڑ لا دے, اور دوسرا بندہ ہے میرے بھائی جو یہ وجہ ڈھونڈے کہ اس نے 1000 لوگوں میں مجھے تھپڑ کیوں مارا. سوچتا ہے, سمجھتا ہے, کو حل نکالتا ہے, اور اس کو جگری یار بنا لیتا ہے جو تھپڑ مارنے والا ہے. تھپڑ تو ایک ہی ہے نا میرے بھائی, لیکن زمین آسمان کا فرق کب پیدا ہوتا ہے؟ رد عمل. جواب کیا دیا آپ نے میرے بھائی؟ یہی تو امتحان ہے. گیم ساروں کے ساتھ ایک ہی پڑتی ہے, آپ جواب کیا دیتے ہیں میرے بھائی؟ اس پہ جنت جہنم کا فیصلہ ہے. آپ گزارش سمجھ لیں میرے بھائی. تو رد عمل کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہونا ہے, اور رد عمل کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو جہنم والے لوگ پتہ کون ہوتے ہیں؟ جو رد عمل میں کیا کہتے ہیں؟ جو کرا رہے ہیں امریکہ کرا رہے ہیں. جہنم والے لوگ کہتے ہیں جو کرا رہے ہیں مولوی کراندا ہے, پیسے کھاندا ہے, ٹھڈ وڈا کردا ہے. لیکن ان دی وجہ تو میرے بھائی سارے لوگ مسجد دور ہو رہے ہیں. اپنا قصور مانتے, اپنی ذمہ داری مانتے, ہمیشہ کو بندہ ڈھونڈتے ہیں جس کو ہم نے الزام دینا ہے, ہمیشہ کو جگہ ڈھونڈتے ہیں جس کے اوپر ہم نے سارا الزام دھرنا ہے. تو 2 قسم کے لوگ ہیں, یا تو آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں انی کنت من الظالمین, یا اللہ ٹوٹل ظلم میں نے کیا, سارا گناہ میں نے کیا. یا آپ شیطان کی طرح دنیا میں پہلا میرے بھائی جس نے الزام دھرنا شروع کیا دوسرے پہ, وہ کون تھا؟ شیطان. اللہ کو کہتا ہے کہ آپ نے اغویتنی, اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اچھا ٹیکنیکلی میں آپ کو بات بتاؤں, شیطان صحیح کہہ رہا ہے. ٹیکنیکلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تقدیر میں میرے بھائی لکھا ہے کہ جو ہونا ہے, جو ہو چکا ہے, اور جو ہونے والا ہے. کہاں لکھا ہے؟ بولے بھائی کہاں لکھا ہے؟ تقدیر میں لکھا ہے. تو شیطان اصل میں اللہ کو پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے سجدہ, تو میں نے نہیں کیا, اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جو کرایا تو نے کرایا ہے. اتنا ٹھیٹ ہے میرے بھائی کہ اللہ پہ انگلی اٹھا رہا ہے, اپنی ذمہ داری قبول. لیکن گناہ سو میرے بھائی غلطی تو آدم سے بھی ہو گئی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ چوڑ ماری ہے ابلیس نے, لیکن خطا ہوئی ہے آدم سے. لیکن آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا, یا اللہ ٹوٹل ظلم میرا ہے. حالانکہ میرے بھائی شیطان ان کو نہ بہکاتا. آپ کو کیا لگتا ہے وہ پھل کھاتے؟ وہ تو چنگا بھلا رہ رہے تھے جنت میں. بھائی پوری جنت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عیش کرو, کلو وشربو, کھاؤ پیو, جنت ہے ہی تمہاری, ایندے کول نہیں آنا. یہی کہا میرے بھائی, ایندے کول نہیں آنا بس.
آ گئے. کیوں؟ ابلیس آیا نا. لیکن انہوں نے اپنی دعا میں ابلیس کا نام تک لیا. بولو نا یار, کیا کہا؟ ربنا ظلمنا, یا اللہ ٹوٹل ظلم میری بڈی نے اور میں نے, ہم نے کیا. اگر تو نے معاف نہ کیا ہم خسارے میں ہیں. لیکن شیطان نے کیا کہا؟ جو کرایا ہے اللہ تو کرایا ہے. اللہ اکبر. وہ میرے بھائی قیامت تک لعنتی ہو گیا اور وہ آدم علیہ السلام دوبارہ جنتی ہو گئے. تو فیصلہ آپ کا میرے بھائی, آپ نے شیطان کی طرح دوسروں پہ الزام دھرنا ہے یا آپ نے آدم علیہ السلام. اچھا ہم آدمی ہیں, کس سے؟ آدم سے. آدمی تو آدمی کون ہوتا ہے میرے بھائی؟ اپنی غلطی مانتا ہے, میرے سے کچھ غلط ہوا ہے. ہمارے اسلاف وہ اسلاف تھے میرے پیارے بھائی, اپنے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا, گھوڑا بیٹھنے نہیں دے رہا, سنیں ذرا, وہ گھوڑے نو چپیڑا مارنا شروع نہیں کرتے سی, استغفار کرتے تھے, اللہ کے ہاں توبہ کرتے تھے. وجہ وہ کہتے تھے یہ دنیا اللہ کے سامنے جھکتی ہے. جب آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں دنیا آپ کے سامنے جھکتی ہے. یہ میرا گھوڑا ہے, میرا سدایا ہوا ہے, مجھے جنگوں میں لے کے جاتا ہے, آج بدک رہا ہے, میرے سے ناراض ہے. پکا بات ہے میں نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. اندازہ کریں میرے بھائی, اتنی سی بات بھی کیا کہتے تھے؟ میرے سے غلطی ہوئی ہے. اللہ اکبر. وہ گھوڑے کو کچھ نہیں کہتے تھے. بیگم سے ناراض ہوئے, 2 رکعتیں پڑھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا, اللہ معاف کر دے, پکی بات ہے کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہے. لیکن ہم ہمیشہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ جب صاحب جدوں تک اے بڈھی میرے گھر چوئے ساڈے گھر چ سکون ہو سکتا یہ جملے ہیں نا. اور بڈھے کہتی ہے جب تک اے بندہ زندہ ہے اس گھر میں سکون ہو سکتا. وہ دوسروں کو الزام دیتے ہیں, اپنی ذمہ داری قبول. اچھا آپ سوچیں کہ انسان دوسروں پہ الزام دھرتا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے, فطرت ہے انسان کی, نفسیات ہے. بڑی سننے کی بات ہے. کیا میرے بھائی آپ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص اپنی گدی دیکھ سکتا ہے؟ بولے میں, آپ اپنی گدی دیکھ سکتے ہیں؟ کمر, چہرہ شیشے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے, سر نہیں دیکھ, لیکن مجھے دیکھ سکتے ہیں, میری گدی دیکھ سکتے ہیں. بولو نا یار, میری کمر دیکھ سکتے ہیں. تو دوسرے کو دیکھنا آسان ہے, خود کو دیکھنا او بھائی ناممکن. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو انسان فطرتاً آسانی کی طرف جاتا ہے. تو جب کوئی گیم خراب ہوتی ہے تو انسان ہمیشہ اس کی کوئی وجہ تلاش کرتا ہے, ایسا کیوں ہوا ہے؟ پکی بات ہے کچھ تو ہوا ہے. تو اپنے اندر ڈھونڈنا یہ تو بہت مشکل ہے میرے بھائی, فطرتاً انسان اپنے اندر داخل نہیں ہو پاتا. لیکن دوسرے کو ڈھونڈنا, اس کو دیکھنا یہ آسان ہے. تو انسان آسانی مانگتا ہے, اس لیے کیا کرتا ہے؟ ان دی وجہ تو ہے. پھر اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہو جاتا ہے. تو چپ کر کے سو جا, کیونکہ جو کرایا ہے تیرے ابو نے کرایا, جو کرایا تیری ماں کی وجہ سے ہوا ہے, جو کرایا تیرے یونیورسٹی کے وہ پروفیسر کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ انہیں نے کہا جا دودھ پتی لے کے آ, تو لے کے نہیں آیا سی, انہیں شریکہ پاتا, انہیں میں نے فیل کر دیتا. سمجھ آ رہی بات کی؟ کو بندہ ڈھونڈنا ہے جس کے اوپر ہم نے سارا مدعا پھینکنا ہے تاکہ میں سکون سے سو جاؤں, میری کوئی غلطی نہ ہو. تو انسان فطرتاً آسانی مانگتا ہے. وہ مسئلہ سارا کس پہ پھینکتا ہے میرے بھائی؟ دوسرے پھینک دیتا ہے. آپ نے یہ جملہ سنا ہے, ہمارے بزرگوں کو اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. بڑے ادب سے یہ بات کرنے جا رہا ہوں. اکثر بزرگ جب ملے نا, انہیں کہیں نوجوانوں کا کیا مسئلہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی نوجوانوں کا کیا مسئلہ ہے؟ بولو نا بھائی, کیا مسئلہ ہے؟ اندے چ وڑے رہندے آ صاحب, بس جدوں ویکھو ٹوچ 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 ٹوچ. یعنی اب ان کے نزدیک سارا قصور کس کا ہے؟ نوجوانوں کی خرابی میں قصور کس کا ہے بھائی؟ قصور کس کا ہے؟ انٹرنیٹ کا, موبائل کا, اسی کا قصور ہے. اور بولو نا یار, اب آپ نے بات ساری ہماری سنی ہے, ربنا ظلمنا کہنے والا ابا کہاں ہے؟ یا اللہ ٹوٹل ظلم میرا ہے, غلطی ساری میری ہے. الزام نہیں دھرتا, اپنا قصور ڈھونڈتا ہے. یہ موبائل کس نے لے کے دیا بچے کو؟ بولو بھائی کس نے لے کے دیا؟ ایسا تو نہیں ہوا رات کو خواب میں کوئی ولی آئے اور انہوں نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا یہ لو موبائل تحفہ, صبح اٹھا سرانے کے نیچے موبائل پڑا ہوا ہے؟ ایسے ہوا ہے؟ کس نے لے کے دیا ہے؟ یار منڈا بار وارا گردیاں کردا ہے, میں کہنا موبائل لے دیو. کو سوچا سمجھا؟ موبائل کے بارے میں جانا اسلام کا اصول ہے, علم پہلے عمل بعد میں. پہلے سن لو اس موبائل نے کیتا کی. آپ کو پتا تقریباً 60 کیس انگلینڈ میں ہوئے ہیں. ہمارا تو پاکستان میرے بھائی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, انگلینڈ تو پڑھا لکھا ہے. 60 بچے, ان کی عمر پتا کتنی ہے؟ 10 سے 12 سال, انہوں نے قتل کیے ہیں موبائل کی وجہ سے. کس کی وجہ سے بھائی قتل کیے ہیں؟
کیونکہ میرے بھائی موبائل کے اوپر وہ کمنٹ آتے ہیں نیچے جواب دیتے ہیں, ان کو کسی نے غلط جواب دے دیا, ان کو نہیں پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے, جا کے مار دیا اس کو, قتل کر دیا جیسے گیموں میں قتل کرتے ہیں. 60 بندے 60 بچے میرے بھائی. کتنی عمر ہے بیٹا آپ کی؟ 12. یہ دیکھو یہ کھڑے ہو ایک دفعہ یار, آپ بس ادھر منہ کرو. اب سوچو یہ کسی کو قتل کر دے, اللہ محفوظ رکھے, اللہ میرے بچے کو محفوظ رکھے. اتنی عمر کا بچہ کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ اس نے کروا دیا بھائی. لیکن یہ لے کے کس نے دیا؟ بیٹھ جائیں. لے کے کس نے دیا؟ جب تک باپ یہ نہیں کہے گا ربنا ظلمنا, میرا قصور ہے یا اللہ, اس وقت حل پیدا ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ آپ نے ایک آسانی ذہن میں بنا لی ہے, جو کرا رہے ہیں یہودی کرا رہے نے, کیویں اے موبائل دے وچ وڑے نے, انہیں سارا کچھ کیتا. آپ نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کبھی حل نہیں نکل سکتا جب تک آپ آدم علیہ السلام کی طرح ذمہ داری قبول. بھائی ذمہ داری, کچھ تو قصور ہوگا یار. 70% موبائل کا ہے اور 30% تہاڈا ہے, مانتے صحیح نا. اور منے گا تو ہوئے گا, حل نکلے گا. جب آپ مانیں گے نہیں میری غلطی ہے, حل کیسے نکلے گا بھائی؟ اس کو کہتے ہیں احساس ذمہ داری. وہ شیطان جو قیامت کو بولے گا کسی کو الزام نہیں دینا, کس کو دینا ہے؟ خود کو دینا ہے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. تو الزام دینا تو بھائی خود کو دو, کسی کو آپ الزام نہیں دے سکتے. تو ابھی ہمارے عبداللہ بھائی ہیں, ہم ایک بات کر رہے تھے, بڑی سننے کی بات ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آج کے بچے زیادہ غسیلے ہو گئے ہیں, بھڑکتے ہیں, اب تپ کے آندے نے. ایسے ہی ہے نا, تھوڑی جو چیز انڈا نہیں دینا ماں نے, گال کاٹ دینا یار, گال کاٹ دینا, انڈا نہیں ملیا. آپ کو کیا لگتا ہے آج کے بچے زیادہ غصے والے ہیں یا پچھلے بچے پہلے غصے والے تھے؟ بولے بھائی. آج والے غصہ زیادہ ہو گیا این جی. یہ اچھا غصہ یہ 2 وجہ سے, ایک تو وجہ صحت کی ہے, شوگر. کس کی وجہ سے غصہ آتا ہے میرے بھائی؟ شوگر. ساری ٹافیاں, ساری کینڈی, سارے پاپڑ کیا ہیں؟ مٹھے. جو شوگر زیادہ ہوتا ہے نا میرے بھائی, تو انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو ایک تو میرے بھائی آپ ماشاءاللہ اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں کسی طریقے سے, اس کی صحت اتنی زیادہ خراب ہو کہ غصہ زیادہ کرے. تو ہمارے بچپن میں ہمارے پورے دن میں ایک ٹافی ملتی تھی, وہ بھی میرے بھائی کوئی عید ہی ہے, کوئی کلب ہے این جی, ایک ٹافی ہون وہ پورا ڈبہ چک لے آندا ہے. دکھانا بھی ہے ماشاءاللہ تحفہ مان کے کہ جنت تو آیا ہے. ٹافیاں ساریاں جو سامنے کریانے کی دکان پہ آٹے میں نہیں پڑی ہیں, بیڑا گرک کرنے والے ہیں بچے کے, اللہ کی قسم. آپ سمجھ رہے ہیں یہ تو کون سی والی حالت ہے میرے بھائی, جو کھا پی کے اس کے اندر غصہ پیدا ہو رہا ہے. لیکن ایک اور حالت ہے, آپ جتنے یہاں پہ والد بیٹھے ہیں, ایمان سے بات بتانی ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی کا جواب ہاں میں ہوا تو وہ ہاتھ کھڑا کرے جو والد ہے, ٹھیک ہے؟ کہ آپ کو والد کو جب غصہ آتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کو جب غصہ آتا ہے, تپ چڑھی ہے, رنگ لال ہو گیا ہے, کیا آپ فوراً وہاں سے منظر نامے سے بھاگ جاتے ہیں, کمرے میں چلے جاتے ہیں, منہ دھوتے ہیں, آدھا 1 گھنٹہ کمرے میں رہتے ہیں, اپنے نفس کو مات دیتے ہیں, اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں, اس پہلوان کے ساتھ لڑائی کر کے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں, پھر ٹھنڈے دماغ سے باہر آتے ہیں, پھر جس بندے پہ غصہ آیا اس کو سامنے بٹھاتے ہیں, ہاں بیٹا کیا ہوا تھا اب بتاؤ. تو کتنے ہیں یہاں پہ والد جن کو غصہ آئے تو وہ یہ کرتے ہیں, یا غصہ آئے تو وضو کرتے ہیں, یا غصہ آئے تو منظر نامے سے ہٹ جاتا ہے؟ کوئی ہے بھائی؟ کیا کرتے ہیں جو منہ چاہے کہ بھلا کیوں, کار میرا, موٹر سائیکل میری, پیسے میرے, پتر میرا, جو من چاہ کڈاں گے. لیکن وہ کڈ کے میرا ویر تسی اپنے منڈے نو سکھایا ہے غصہ انج کری دے جویں تیرا پیو کردا ہے, انج کری دے غصہ, جو منہ چاہے نا کٹ تو باہر, کیویں جویں میں کیتا. اچھا اب بچے کو نہیں پتا صحیح کیا ہے غلط کا, اس کو تو نہیں پتا, لیکن اس کو یہ پتا جدو تپ چڑھے تے کی کری دے, اونج کری دے جائے میرا ابا کرتا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ قبول کرنے کو تیار ہے؟ بولو ہے کو تیار؟ تو تہاڈا منڈے دا غصہ ختم نہیں ہو سکتا. صرف ایک آپ ارادہ کر لیں, اسی آج تو بعد اپنے بچے سے لڑنا نہیں. ماں باپ نے عزت دی ہے, اللہ نے اس کے قدموں میں جنت رکھی ہے, کیا اس کی ہمیں حفاظت نہیں کرنی چاہیے؟ اتنا بڑا اللہ نے مقام دیا, حفاظت کرو. صرف کیا کرو, بچوں کے سامنے نہ لڑو, کیونکہ بچوں کے سامنے جب عزت ختم ہو جائے گی تو آٹی گال دی عزت رہے گی. آپ بتائیں ادھر گلی میں آپ کی ماں کو کچھ چھیڑے, کیا کریں گے آپ؟ بولو بھائی, گلی میں جا رہے ہیں آپ کی ماں کو کچھ چھیڑتا ہے, کیا کریں گے؟ آپ کو بس نہیں چلے گا, قتل کر دو. تو بچے کو ایسے لگتا ہے یہ میری ماں کو گالی نکال رہا ہے. کی فائدہ جوانیاں دا سی اپنی ماں بچا سکدے,
سمجھ آ رہی بات کہ جو بچہ سوچتا ہے میری ماں نال غلط ہو رہا ہے، حالانکہ وہ والدین ہیں. بچے کی نظر میں ایسا نہیں ہوتا آمنہ ہے اور علی ہے، نہیں، بچہ والدین سوچتا ہے. لیکن جب وہ آپس میں کسون مکی ہو جاتے ہیں نا میرے بھائی، تو بچے کی نظر میں وہ دو ہو جاتے ہیں. اب یہ ذمہ داری آپ قبول نہیں کریں گے، غصہ ختم ہو سکتا؟ بولو نا یار، کر کے بخاؤ. نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی تھی سنا لو، کچھ نہیں ہونا جب تک آپ یہی نہیں کہتے ربنا ظلمنا. نا نہیں لینا بچے دا کی کہنا ہے یا اللہ میرا قصور ہے، میں غصہ برداشت کر سکیا تو میرا منڈا بھی نہیں کردا. اچھا آپ کے پاس کوئی وجہ ہوگی نا، یہ بڑا سننے کا نقطہ ہے. کچھ میرے پاس بھائی آئے کہتے ہیں صاحب وہ پھر تمہیں پتا ہے وہ بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. میں خیر بلڈ پریشر ایسا چو سامنے نہیں نکلتا، بڑا میرے خیال سمجھدار بلڈ پریشر ہے. کوئی چودھری آئے ان کے سامنے غصہ ہی نہیں نکلتا، کوئی بلڈ پریشر نہیں. تے جڑا کمی آئے، کوئی چھوٹا بندہ آئے ماشاء اللہ اتنے تسی انہوں اسرائیل سمجھ کے غصہ کٹ دے ہو. یہ دو نمبری اللہ نال چل دی، اللہ نال دو نمبری نہیں چلتے. ہاں بندے نال چل جاندی ہے، اللہ نال نہیں چلتی. ہاں اگر واقعی ایسا چو سامنے میں غصہ نکل جاتا ہے پھر ہم کیا کہ بندہ بیمار ہے. لیکن ایسا جو سامنے اپنے تو وڈے تے سامنے غصہ نہیں نکلتا، یہ دو نمبری ہے. یہ فلم کرا رہے ہیں تو میرا ویر، اللہ نال فلم ہو سکتی؟ اللہ نال تے نہیں ہو سکتی. اللہ تے دلاں دے راز جاندا ہے. تو میں آپ کو اللہ کی قسم ممبر رسول پہ سچی بات بتلا رہا ہوں. ایک مجلس تھی، وہاں پہ ایک بچہ تھا، جب بھی یہ ممی ابو کی بات کرے نا وہ رونے لگ جائے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ ایک باری تو ساری تقریر ہو سکتا ہے کوئی جشیلی ہوئی تو بچہ رو پڑا، لیکن ہر باری روئے تو ایڈے ولی بچے تو ہمارے معاشرے میں ہے کوئی نہیں. یار جدو امی ابو کی گل ہوئے رو پہنتا ہے، کچھ تو چکر ہے. تو ہم نے اس کو کوئی لپے چوچے لگائے، کوئی کھلایا پلایا. میں نے کہا میرا ویر کٹ باہر. تو وہ 10 بچے سی، وہ 10واں نمبر ہے ہوندا، پڑھتا بھی نہیں. میں کہا جتنا تک تو مسئلہ نہیں بتائے گا کلاس میں نہیں بیٹھے گا. اس نے کہا جی میرا باپ میری ماں کو جانوروں کی طرح مارتا ہے. اور لاہور ہے، ہم ٹاؤن شپ لاہور میں ہوتے ہیں تو تنگ گلیاں ہوتی ہیں، محلے والے چھڑاتے ہیں میری ماں کو آ کے، محلے والے. آپ بتاؤ کیا فائدہ میری پڑھائی کا جب میرے گھر میں یہ کوت خانہ ہو رہا ہے؟ اب آپ بتائیں، آپ اگر میری جگہ استاد ہوتے کیا کہتے؟ بولو بھائی کیا کہتے آپ؟ ہم نے اس کے ابے کو بلایا، سائڈ پہ کیا. میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے صرف ایک کام کر لو، اگر تیرا ہاتھ چھوٹے ایک کام کر لے میرا ویر، بچے سامنے لڑیا کر. کہنا وہ ہر وقت گھر ہوندے نے پہلے. تو میں نہ مار یار، تو چھڈ دے بھائی، نہ مار یار، وڈے ہو گئے، کتنے وڈے بچے ہو گئے ہیں، نہ مار. کم از کم جتنی دیر ہمارا، کیونکہ ہمیں وہ راشن بھی دیتے تھے، بچے کو نوکری بھی دلوانی ہے، ہنر بھی سکھانا ہے، سمجھ رہے ہیں، کوئی وظیفہ بھی دیتے تھے. اس کی لالچ میں آ کے اس نے کہا تانوں شکایت، بچہ چوتھے نمبر پہ آ گیا بھائی، 10ویں سے چوتھے پہ، ہر وقت ہنس رہا کھیل رہا ہے. وجہ کیونکہ اب میرے بھائی ہم نے ذمہ داری لی ہے، صرف پڑھانا نہیں ہے. اب ہم بچے تیرے ساتھ کھڑے ہیں، اگر کسی مسئلے میں ہے ہم تیرا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. ذمہ داری لی، بچہ میرے بھائی پڑھائی میں بہتر ہو گیا، چوتھے نمبر پہ آ گیا. وجہ کیونکہ باپ نے کہا ربنا، بولو بھائی ربنا، میرا اللہ پہلے میں وہاں پھر میرے بچے نے. اللہ اکبر. تو یہ اسلامی اصول ہے میرے بھائی، کوئی چھوٹا اصول نہیں ہے. اب اللہ قرآن میں ایک بات کہہ رہا ہے، پاکستان میں اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے میرے بھائی. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کی ہار کیا ہے؟ ہمارے ملک کی ہار یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ پٹرول مہنگا ہوئی جا رہا ہے، شوگر مہنگی ہوئی جا رہی ہے، تیل مہنگا، یہ نہیں ہے. ہار یہ ہے میرے بھائی کہ آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جنہوں نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر 1 اگست سے لے کر 7 اگست تک، آپ جانتے ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، KPK میں کیا ہو رہا ہے، اوپر سے ایران کیا کر رہا ہے، افغانستان کیا کر رہا ہے، انڈیا کیا کر رہا ہے، ان پئی ہے ملک میں. آپ نے تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے ملک کے لیے دعا کی ہے؟ کسی نے؟ یہ ہار ہے کہ ہماری دعاؤں میں بھی پاکستان مر گیا. اور دعا ریڑی والا بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بولو نا بھائی، ریڑی والا دعا کر سکتا ہے. دعا تو ادھر آپ گھر جاتے پیدل رستے میں ادھر کر سکتے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں بھی مر گیا. اللہ اب قرآن میں کہتا ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. اللہ کہتا ہے جو گند تم دیکھ رہے ہو بلوچستان میں، کشمیر میں، جہاں پہ بھی، تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. کس کا نتیجہ بھائی؟ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تاکہ اللہ تمہیں کچھ اعمال کا مزہ چکھائے.
آخرت میں جو ہونا ہے وہ ہونا ہے, دنیا میں چکھو. یہ بڑی سننے کی بات ہے. آپ نے چائے خراب بنائی ہے اور آپ میرے پاس لے کر آئے اور میں کہتا ہوں چائے اچھی نہیں ہے, بڑی سننے کی بات ہے بھائی. تو آپ کہتے ہیں کیا ہوا ہے, میں کہتا ہوں تو پی کے دیکھ. کیا کر, سمجھایا نہیں جا سکتا, تو پی میرے بھائی. وہ پیتا ہے اور الٹی کر دیتا ہے, یار بڑی گندی پکی ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے اعمال کا تمہیں مزہ چکھانا چاہتا ہوں, چخ تو صحیح جو تُو نے کیا ہے, تجھے پتا چلے کہ تیرے لوہی کی ہے. اب یہ سنیے گا فساد کیسے ہوتا ہے زمین پہ. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بھائی. جو گلی میں گٹر بند ہوتا ہے کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ایک بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے بھائی, کسی کو پتا ہے؟ گٹر بند کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ شاپر. کس کی وجہ سے ہوتا ہے بھائی؟ شاپر. جو گٹر میں شاپر پھینک دیتے ہیں, پیمپر پھینک دیتے ہیں, اور کی ہوتا ہے میرا گھر تو صاف ہے نا, ہوں باہر جا کے وہ کی کرتا سانو کی لگے, کیونکہ باہر والا ملک میرا تھوڑی ہے, میرا تو پاکستان ہی میرا گھر ہے جہاں میں کروڑ روپیہ لا کے بنایا. گلی میرا ملک نہیں ہے, سمجھ آ رہی؟ اب محلہ میرا ملک تھوڑی ہے. وہ شاپر جا جا کی ہوتا میرے بھائی ڈکا بن گیا, گٹر بولو نا بھائی گٹر. ہوں دیکھو فساد کیویں مچتا ہے, بڑی سنن کی بات ہے. فساد پیارے بھائی ایسے مچتا ہے, سنیے گا. وہ آپ نے میرے بھائی پیمپر پھینکا گٹر میں وہ باہر گیا, اس نے بند کر دیا, اور وہاں پہ کیا ہو گیا؟ پانی پھیل گیا. میں وہاں پہ مہمان آیا ہوا تھا, میں تو کسی کو جانتا نہیں, موٹر سائیکل والا تیز گزرا, گٹر کے چینٹے میرے پہ پڑے, مجھے غصہ آیا. اب جن کے گھر میں مہمان ہوں ان کی میں عزت ہوں. وہ باہر آئے, انہوں نے کیا کون ہے ہوئے جنہیں انج کیتا ہے؟ وہ بندہ باہر آیا, لڑائی ہو گئی, کسن مکے ہو گئے, ایک دوجے دے گھر جنازے تے بھی جانا. بولو نا یار, جنازے تے بھی نہیں جانا. گل شروع کتنے ہوئی ہے؟ پیمپر سٹ کے. اس کو اللہ کہتا ہے فساد کیسے مچتا ہے؟ تمہارے ایک چھوٹے سے عمل سے. شروعات وہ چھوٹے سے ہوتی ہے, لیکن میرے بھائی وہ پورے محلے کو کبھی کبھی بڑی جنگ میں مبتلا کر دیتی ہے. وجہ کیونکہ تو نے یہ نہیں مانا ربنا ظلمنا. میری ذمہ داری یہ ہے, جتنا مرضی گندا ہو جائے میں پاکستان گندا نہیں کروں گا بھائی, میں نہیں کروں گا. میں نہیں کیلے کا چھلکا اٹھا کے باہر پھینکوں, میں نہیں پھینکوں گا. دنیا پھینکتی رہے, ہم نہیں پھینکیں گے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے میرے بھائی کہ مجھے نہیں پرواہ دنیا کیا کرتی ہے, مجھے پرواہ ہے میں کیا کرتا ہوں. کیونکہ ربنا, بولو نا بھائی ربنا ظلمنا, قصور میرا ہے, غلطی میری ہے, میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. وہ دریا پہ کو بندے بیٹھے تھے نا ہمارے جیسے, کو پاکستانی میرے جیسا جو ہر وقت تنقید کرتا ہے, اور دریا میں سے مچھلیاں نکلی ایسے باہر, اور لاکھوں مچھلیاں ہزاروں مچھلیاں باہر آئیں, وہ لہر پھر واپس جائے, مچھلیاں ساری باہر تڑپ رہی ہیں. ایک بندہ اٹھا اور ایک مچھلی اٹھائے سمندر میں پھینک دے, پھر ایک مچھلی اٹھائے سمندر میں پھینک دے. تو میرے ورگا بیٹھا سی جنہوں صرف کی آتا ہے جگتا آدیاں نے, جنہوں صرف کی آتا ہے تنقید کرنا. میں کہا او بھائی تیری ایک مچھلی پھینکنے سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو ہزاروں پڑی ہوئی ہیں. وہ ایک مچھلی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اس کو فرق پڑتا ہے, یہ بچ گئی بھائی, یہ بچ گئی, اور وہ مچھلی سمندر میں پھینک دیتا ہے. جو ذمہ دار آدمی ہوتا ہے وہ حل دیکھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. جو الزام دھرنے والا ہوتا ہے وہ مسائل دیکھتا ہے. تو اللہ چاہتا ہے آپ حل پیدا کریں یا مسائل پیدا کریں؟ اللہ چاہتا ہے میرے بھائی کہ آپ کیا پیدا کریں, آپ حل پیدا کریں. اور حل پیدا کرنے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ذمہ دار ہونا پڑتا ہے. اذان ایک دفعہ مکمل ہو جائے, پانی دیں. جزاک بھائی یہ حدیث سنیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. آخری دو باتیں انشاءاللہ پھر اپنی بات ختم کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے.
اتنی خطرناک حدیث ہے میرے بھائی. جو باپ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میرے بھائی, کلکم راعن, تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرے بھائی, جو حکومت کے اچھے کام ہوتے ہیں اس کا ساتھ دینا یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے میرے بھائی, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, نیکی کے کام میں ہر ایک کے ساتھ کیا کرو, تعاون کرو. پھر نہ مسلک دیکھنا ہے, نہ پارٹی دیکھنی ہے, کام کا دیکھنا ہے, اچھا کام ہے تو اچھے کام کے لیے کیا کرنا ہے میرے بھائی, تعاون کرنا ہے. تو صفائی, بولو بھائی صفائی اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اب حکومت نے اگر کوئی اصول بنایا کہ صفائی رکھو تو اس کا ساتھ دینا یہ لازم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ساڈی حکومت نہیں سی ایک دوسرے دی سی, نہ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی. ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو باپ ذمہ دار ہے کس کا, اولاد کا. یقین جانے میرے بچپن میں نا, اگر میں گھر نہیں آیا میرے ابے کو ایگزیکٹ پتہ ہوتا تھا میرا منڈا کتنے بیٹھا ہے, ایگزیکٹ ادھر پہنچتا تھا. اگر مغرب ہے تو وہاں ہوگا, عصر ہے تو وہاں ہوگا. تہاڈا منڈا گھر نہیں آیا سانوں نہیں پتا, وہ بولو نا یار. اور رضائی دے وچ وڑ کے موبائل تے کی لگا ہے ابے نو پتا. 300 عورتیں بھائی, سارے بولیں کتنی, زور سے بولیں کتنی. ایک مہینے میں اسلام آباد میں بھاگ کے شادی کی ہے. کتنی عورتیں, دستانے پہنتی تھی میرے بھائی. پردہ کون سا, دستانے پہن کے. کیا لگتا ہے اس کے ابے کو, لگتا تھا یہ گھر سے بھاگ جائے گی؟ لگتا ہے اس کو, کیونکہ وہ تو کلی کو بھیج رہا ہے نا. رابطہ نہیں ہے, تعلق نہیں ہے, گفتگو نہیں ہوتی, مکالمہ نہیں ہوتا کہ میرے بچوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. میں کوئی ATM مشین تھوڑی ہوں جس کے اندر بس پیسے ٹھونسنے اور انہوں نے پیسے نکالنے, بس یہ میرا کام ہے. یہ میرا کام نہیں, میرا کام اصل میں تربیت ہے. بھائی 1 کروڑ, سارے بولے کتنا, پاکستانی نشئی ہے جس میں 22% لڑکیاں ہیں. میرا کزن یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, اور یونیورسٹی بھی کون سی ہے میرے بھائی, یو ٹی یونیورسٹی گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے. کہتا چٹنی کی طرح نشہ ملتا ہے, چٹنی. ممبر پہ بیٹھا ہوں, چٹنی سارے پی کے دھت پڑے ہوتا ہے یونیورسٹی میں, چٹنی جیسے سموسے کی طرح چٹنی ملتی ہے. چھوٹی بات یہ کس کی رپورٹ ہے میرے بھائی, 2013 میں چودھری نثار جو نون لیگ کا وزیر داخلہ تھا, یہ اس کی رپورٹ ہے, کسی مدرسے کی نہیں ہے. لیکن بچہ کیا کر رہا ہے, یونیورسٹی جا رہا ہے, پڑھ رہا ہے, ابے کو پتا. سمجھ آ رہی بات کی, ذمہ داری. کلکم راعین, تم ذمہ دار ہو. یہ بچے نے کو خط نہیں لکھا تھا منو جام لو, تم نے فیصلہ کیا تھا مجھے اولاد چاہیے, پھر یہ بچہ دنیا میں آیا. اب اس فیصلے کا اچھا انجام بھی تم بھگتو گے اور برا بھی. بولو نا یار. اب حدیث سنا, صحیح مسلم کی حدیث, معقل بن یسار رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر اللہ نے کسی پہ ذمہ داری سونپی اور وہ ذمہ داری ادا کیے بغیر دنیا سے مر گیا, جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا. 700 میرے بھائی, 700 سال کی مسافت, 70 سال کی مسافت سے پہلے جنت کی خوشبو. سوچو کراچی یہاں سے کتنا دور ہے, اور کراچی میں کھانا پکائے اور یہاں پہ جو خوشبو آ رہی ہو, کیا کھانا ہوگا سوچیں. یہ تو 70 سال والا بھی نہیں ہے میرے بھائی, یہ تو کوئی 1000 کلومیٹر ہے. 70 سال پہلے ہی جنت کی خوشبو شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے اس کو خوشبو تک نہیں آئے گی, میری جنت نیڑے نہیں لگنا, کیونکہ تو معاشرہ برباد کر کے آ رہا ہے. جو تیرا کام سی تو کام پورا کیتا. سوچو جو وابڈا کے دفتر میں بیٹھا ہے میرے بھائی, اندر نال ہونی کی ہے. سوچیں ذرا اللہ کی قسم, کس پوزیشن پہ بیٹھا ہے, کتنی بڑی پاور ہے اس کے پاس. وہ جو پولیس والا ہے کتنی بڑی پاور ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے بھائی, میں تو نہیں بتا رہا, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس کو جو ذمہ داری دی گئی اس نے کی, پوری کی, مر گیا, جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. ہاں اپنا کام کیا, مکمل کیا, اور دوسروں کا کام میرے بھائی ظاہری بات ہے وہ میری جواب دے نہیں ہے, تو یہ بندہ ظاہری بات ہے اس میں شامل وہ نہیں. آخری میری بھائی بات ختم کرتے ہیں, سچی بات بتا رہا ہوں, سچے واقعے, دونوں واقعے ہیں. ایک واقعہ میرے بھائی جس نے ذمہ داری قبول کی, اور دوسرا واقعہ میرے بھائی جس نے ذمہ داری قبول, وہ الزام دھرتا ہے, انہیں کیتا ہے, انہیں کیتا ہے, انہیں کیتا ہے. تو الحمدللہ تھوڑا بہتا فلاح عامہ کا کام لاہور میں تھوڑا چلتا ہے. تو اگر کسی کا مسجد کی طرف سے کوئی بات آئے کہ یار فلاں بھائی کو کسی مدد کی ضرورت ہے, تو ظاہری بات تحقیق کرنی چاہیے, کیونکہ ظاہری بات ہے اب تو باقاعدہ طور پہ کیا ہے, پیشے والے جرائم پیشہ لوگ میرے پاس مسجدوں میں آ کے چندے مانگ رہے ہوتے ہیں, جرائم پیشہ.
چندے مانگتے ہیں، ایک فراڈ ہے، تحقیق کرنا چاہیے۔ صدقہ وہ جس میں تردد ہے، صدقہ وہ جس میں تکلیف ہے، صدقہ وہ جس میں آپ نے ڈھونڈا سفید پوش جا کے، یقین جانے آج اس صدقے کی ضرورت ہے، ڈھونڈ کے میرے بھائی صدقہ دیں۔ یہ جو گلی میں کو بیٹھا ہوا ہے دے کے میرے بھائی ضمیر مطمئن کر لینا، یہ میرے بھائی صدقہ نہیں، تردد کریں تاکہ سفید پوش اوپر آئیں اور یہ جرائم پیشہ پیچھے چلے جائیں۔ تو ہم نے کہا اسے گھر جاتے ہیں، تو وہ بیمار تھا، انہوں نے کہا آپ ہمارے بھائی کی تھوڑی مدد کر دیں، بستر پہ ہے، کام دھندا نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے۔ تو ہمیشہ ہمارا پہلا سوال پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا ہے یا نہیں؟ بھائی ہم غیر ہیں، رشتہ دار کیا ہیں؟ بولو بھائی، رشتہ دار غیر ہوتے ہیں، خون ہے، اپنا خون ہے، برادری ہے، ذات ہے۔ وہ آگے سے پتا کہتا صاحب انہوں نے کدی ساڈے نال سیدھے منہ گل، میں کہا جویں گل توں کر رہے لگتا توں بھی نہیں کیتی۔ بھائی سارا الزام کس پہ ڈر رہا ہے؟ جو کرایا کنے کرایا؟ میں نے کہا یار تو مرنے والا ہے، مرنے والا، سمجھ آ رہی ہے؟ بستر پہ ہے میرے بھائی، اب تو کم از کم کہہ دے یار میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، میں معافی مانگ لے، تو مجبور بھی ہوں، پیسے بھی چاہیے، گہرا سامنے ٹڈو چپڑا چکنا وہ مشکل کام نہیں اپنوں کے سامنے۔ تو میں نے کہا یار ایک شرط ہے، ایک ہفتے کا تیرے پاس ٹائم ہے، کسی ایک رشتہ دار کا فون کرا دے، جویں تو کہیں گے انج کر لیں گے۔ تو میں نے کہا اس نیت کیا تھی یہ سدھر جائے، رشتہ داروں کے ساتھ صلح کر لے۔ ہفتے بعد میرے پہ خبر آئی مر گیا بندہ۔ کیا ہے؟ میں نے پتہ کیا، مسجد میں فون کیا، میں نے کیا بنا؟ کہتے جی جواز صاحب وہ بندہ، بولو بھائی بندہ رشتہ داراں نوں فون کیتا، اب اس کی بڈھی کر لی ہے، اتنے بچے ہیں، اگر اس کی بڈھی میرے بھائی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کسی غلط راستے پہ چلی جائے کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ تو نے تو اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ بنائی، انہوں نے کی قصور ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا قصور ہے؟ بیڑا غرق کر کے چلا گیا تو ان کا۔ یقین جانے میرے بھائی ممبر رسول پہ حق بات بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں ہے، یقین اللہ کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں، میرے بھائی ایک خاتون کی مدد کرتے تھے، 5 سال کا بچہ ہے، کتنی بار اس کے ساتھ زنا ہوا ہے، کیونکہ وہ عورت اپنے بچے کو سنبھال پاتی، وہ تو بیچاری کام دھندے پہ ہوتی ہے، کون سنبھالے گا اس کو؟ باپ تو ہے نہیں، بڑا بھائی تو ہے نہیں، کون بچائے گا اس کے بچے کو؟ 5 سال کا بچہ، کیا لگتا ہے کیسا بڑا ہوگا یہ؟ لیکن وہ کی کہندا ساڈے نال سیدھے منہ گل۔ میں کہا تو اسپتال داخل سی، کوئی رشتہ دار آیا سی؟ کہندے جی آیا سی، لیکن بعد 500 دے کے ٹر گئے سی۔ انا للہ، دیتے سی نا یار، آیا سی نا۔ یہ پاکستان کی طاقت ہے، جویں مرضی اڈے مٹے رشتہ دار نے، مریض ہسپتال گھٹ ہوندے نے تے رشتہ دار، بولو نا یار، ہسپتالوں میں میرا پورا پارک میں کون بیٹھا ہوتا ہے؟ وہ پارک پورا کنہوں نے بھرے ہے؟ میرے مریضوں نے، وہ سارے رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں۔ ذمہ داری قبول نہیں کی، مر گیا۔ اب ایک دوسری کہانی یہ بھی سچ ہے، وہ جو ڈرائیور ہے نا، جو ہم یہ چیچا وطری وغیرہ جمعے کے لیے آتے ہیں، تو وہ ڈرائیور بن کے ساتھ آیا، اس کو مدد کی ضرورت تھی، میں نے کہا چلو تم گاڑی چلا لو تمہاری مدد ہو جائے گی۔ لو جی وہ رستے چ اپنی تکلیفاں سنانا، مجھے بعد چ پتہ چلے انہوں کو چندہ چاہیے، اس لیے میرے ساتھ آیا۔ تو اب شروع ہوا اپنی کہانی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بس صاحب وراثت ونڈی گئی، چاچے نے سانو وراثت۔ میں نے کہا تو کیا کر سکتا ہے وہ بتا؟ کہنا اسی کی کرنا ہے، وہ پیسے ساڈے کو لائے، وہ فلاں میرا رشتہ دار آیا، وہ ساڈے کو پیسے کھو کے لے گئے۔ میں کہا تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ میری بہن نے ایسا کر دیا۔ میں نے کہا تو کیا کر سکتا ہے؟ یار لاہوروں اسی پتوں کو ہی آ گئے ہیں، ان دے مسائل ختم ہوئے، بولو نا یار۔ میں بار بار ایک ہی سوال، تو کیا کر سکتا ہے؟ اس کو لگا بڑا ٹھیٹ سا مولوی ہے میرے بھائی، ایک ہی سوال کری جا رہے، اگر چندہ لینا ہے انہوں جواب دینا پینا ہے۔ اس نے کہا جی میں رکشا چلا سکتا ہوں۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بولو نا یار، میں کیا کر سکتا ہوں؟ رکشا چلا سکتا ہوں، وہ مجھے آتا ہے۔ میں نے کہا بندے کا پتر بن کے رکشا چلاتا ہے یا اڈر عام ہو کے؟ کہنے نہیں بندے دا پتر۔ میں نے کہا رکشا تجھے مسجد لے کے دے گی، رکشا نام ہوگا مسجد کے، اور ہر مہینے تو نے کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ کم از کم 5 سے 7 ہزار روپیہ کرایہ مسجد کو دینا ہے۔ اگر تو نے 3 سے 4 مہینے ماشاءاللہ بندے کے پتروں والا رکشا چلایا، ہر ڈرامی نہیں، رکشا تیرا، ڈیل ہے۔ کہتا جی ڈیل۔ ہم واپس آئے چیچا وطنی سے، 1 لاکھ کو 22-23 ہزار کا رکشا ملا، چنگچی رکشا، مسجد کے نام وقف ہو گیا، فائدہ بھی ہو گیا مسجد کو، پیسہ بھی آئیں گے، کرایہ بھی آئے گا۔ رکشا لے کے دیا میرے بھائی، مہینہ غائب ہو گیا، بندے نہیں لب رہا۔ پہلے تو میں کہا لے کے پاؤں دوڑ گیا،
لیکن پھر پتہ چلا 60,000 روپیہ کمایا اس نے. کتنا بولو کتنا؟ ایل ڈی اے کا انجینئر لگتا ہے نا, ایل ڈی اے میں انجینئر لگتا ہے میرے بھائی, اس کی شروعات کی تنخواہ 70,000 ہوتی ہے. انہیں چنگچی چلا کنا کیتا ہے. پتہ چلا کہنے صاحب ادھار بھی لے گیا, بچیاں نو سکولوں کڈ لیا سی, وہ پی گئے نے, دودھ دا ادھار لا چھڑیا ہے, وارے نیارے ہو گئے نے, صرف مہینہ ہویا. میں کہا سکھیا کی ہے؟ کہنے صاحب الزام لان دا کوئی فائدہ, ایک باری کہہ دے جو کرایا میں کیتا میرے بھائی, ادو ہی حالات بدل گئے. ربنا ظلم, میرا قصور ہے. جس دن میں نے کہا ہے اسی دن سے میرے حالات کیا ہوئے ہیں. کوئی بچانے والا نہیں آنے والا, آپ کو خود بچانا ہے. آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے میرے بھائی, نہ چاچے نے, نہ مامے نے, نہ سہرے نے. اللہ نے پوچھنا جتنی طاقت میں تنوں دیتی سی او تو لائی ہے یا نہیں لائی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تیری ذمہ داری تو نے پوری کی ہے, میں نے تیرے سے اتنی ہی پوچھنا ہے جتنی تیری ذمہ داری کے باہر ہے. میں نے پوچھنا ہی نہیں ہے. اللہ کا واسطہ میرے بھائی الزام دھرنا چھوڑ دو یار. کوئی بھائی میرا بتائے گا ہر آئے دن شوگر کی ٹینشن بنی ہوتی ہے, چینی مہنگی. کوئی میرا بھائی یہاں سے بتائے اگر چینی آپ کو ملنا بند ہو جائے کیا نقصان ہے. کوئی میرا بھائی بتائے اگر آپ کو آج سے چینی ملنا بند ہو جائے کیا نقصان ہے. کوئی میرا بھائی بتائے گا. کسی کا کوئی نقصان ہو تو بتائیں. یعنی چینی نہ ملے تو مر جائیں گے ایسا کوئی. چینی پیور ٹھڑک ہے, چسکا ہے. 4 کروڑ شوگر کا مریض ہے پاکستان میں. کتنا؟ اور رونا پٹنا ڈالتے ہیں چینی مہنگی ہو گئی ہے. اور میں کہنا 1000 روپے دی ہو جائے بھائی, 1000 روپے کی ہو سکتا ہے پھر ٹھیک ہو جائے. شوگر ہے وہ اللہ کچھ نہیں ہوتا, رسگلہ کھا لیتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, جلیبیاں کھا لیتا ہے, اور ایک پھوڑا نکلتا ہے ہاتھ کٹ گیا, ایک پھوڑا نکلتا ہے ٹانگ کٹ گئی, پھر بھی ماندا کی کہندا ہے وہ بیکری والے نے مار چھڑیا. صحیح گل ہے, ایڈیاں سوادیاں چیزاں بناؤندے نے, بندے دا ہاتھ ہی نہیں روکدا. آپ پہ نہیں مان رہا کہ میرا ہاتھ نہیں روکدا, میرا قصور ہے. شوگر کی ہوگی 4 کروڑ, اور ٹینشن کیا چینی میں. یار تیرا چینی مہنگی ہونا چکر تلک کی ہے یار. ٹماٹر مہنگا ہو جائے تو دہی پالا ہے یار, تو دہی پالا ہے تھوڑی سی. گزارش سمجھ رہے میرے بھائی, ہم الزام دھرنے کے لیے دنیا کو ڈھونڈتے ہیں, ذمہ داری بولو نا یار. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک ایک کھجور چوس کے غزوہ تبوک کے 6 مہینے کے سفر کر لیتے تھے. ایٹم بم والا ملک ہے میرے بھائی, ہمیں آٹا نہیں ملتا. اس سے بڑے کوئی عذاب ہو سکتے ہیں. اور آپ ابھی بھی کہتے ہیں جو کرا رہے دوجے اسی کوشش نہیں کیتا. انا للہ و انا راجعون. اللہ کا واسطہ میرے بھائی یہ نعرہ لگانا شروع کر دے, ربنا, بولو بھائی ربنا. میرا قصور ہے, میں نے ہی کچھ غلط کیا ہے. اور کیا کریں؟ استغفار کریں, اللہ سے معافی مانگیں, کثرت کے ساتھ استغفار کریں. آپ کو پتہ ہے ہم نیکی کریں پھر بھی استغفار کرتے ہیں, ہم گناہ کریں پھر بھی استغفار کرتے ہیں. نیکی کر کے استغفار کرتے ہیں, ہو سکتا ہے میں شوخا نہ ہو یہاں, سمجھ رہے ہیں کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور گناہ کر کے کرتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو نماز پڑھ کے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, کیا کہتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. الحمدللہ نہیں کہتے. اللہ تیرا شکر ہے نماز پڑھی ہے, کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ معاف کر دے, صحیح نہیں پڑھی. پکی بات ہے کہ غلط کیا ہے, ربنا کوئی قصور کیا ہے ہم نے پکا, معاف کر دے. اللہ اکبر. رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ, اے لوگو اللہ سے معافی مانگو, توبہ کرو, اپنی غلطیاں اللہ کے سامنے بیان کرو, کہو یا اللہ قصور ہے, بولو نا یار قصور ہے. اس دن سے حالات پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں, گیم پلٹنا شروع ہو جاتی ہے. میری شوگر ہے میری وجہ سے ہے, آپ اس دن سے ہاتھ روکنا آسان ہو جائے گا. میری شوگر ہے, اے بڈھی روز چینی پا ہٹ دی ہے, وہ فلاں کو دیا انکار چھڑ دیا, وہ فلاں کو دیا, اینج نہیں روکنی میرے بھائی, تسی مننا ہے تو رکنی. آخر میں میرے بھائی جس مسجد میں ہم جاتے ہیں پہلی دفعہ خاص طور پہ ہم ایک مشق کرواتے ہیں, یہ بھی ذمہ داری ہم نے ادا نہیں کی ہے. ہمارے معاشرے میں نفرت کا اظہار بڑی آسانی سے ہوتا ہے, محبت, بولو نا یار. آپ میں سے کتنے جنہوں نے اللہ کو بھی کہا اللہ جی آئی لو یو؟ کوئی ہے بھائی جس نے کہا اللہ جی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں میں؟ ہم تو اللہ سے محبت کا اظہار نہیں کرتے, اپنے بیوی سے نہیں کرتے, اپنے بچوں سے نہیں کرتے, اور مر جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ تو نفرت کا اظہار کرنا ہم نے سکھایا ہے, محبت کا اظہار, بولو نا یار. تو رسول اللہ کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو بندہ جا رہا ہے میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کیوں بتاتے ہو, اسے بتاؤ جا کر. محبت کا اظہار کرنے سے محبت بڑھتی ہے. اللہ اکبر.
تو صحابہ جب بھی ملتے کیا کہتے؟ انا احبک فی اللہ، میرے بھائی میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اظہار کرتے تھے۔ تو ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس مشق کا مقصد کیا ہے؟ گھر جا کے بڈھی نو کہنا ہے، مشکل ہوئے گی تانوں، چنگی پڑی مشکل ہونی ہے، لیکن ہمت کر کے کہہ دو کہ تو نے 4 بچے پال کے جوان کر کے ویاہ دے قابل کر دیے، میرے جیسے بندے کے ساتھ اتنا وقت گزار گئی، تو سلام ہے تجھے، تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کہہ دو یار، اپنے بیٹے سے کہہ دو جیسا بھی ہے تو میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، اگر تو کچھ خراب نکلا ہے خون تو میرے ہی ہے، صحیح نکل آتا تو میرے ہی تھا نا، خراب نکلا تو ہے تو میرے ہی ہے، پٹھا تو میرے ہی ہے، میں تیرے سے پتر اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ میں نے ایک جگہ پہ یہ بات کہی تو ایک نوجوان تھوڑی دیر بعد آیا اور گلے لگ کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا بھائی لگتا ہے گال کو پٹھی پی گئی ہے۔ کہندا صاحب ابا مر گیا ہے، اللہ دی قسم انہوں کہنا سی تیرے نال محبت کردا، اوندا رو بھی بڑا سی، کہہ نہیں سکا، مر گیا، دنیا میں نہیں رہا۔ آپ کی بات سن کے دوبارہ یاد آ گیا، کہہ ہی دیتے یار ایک دفعہ۔ اللہ اکبر۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان کا اثر، تو سارے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، سارے بھائی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ جو عورتیں وہ بھی کھڑی ہو جائیں، جو آپ کے دائیں بائیں بھائی ہے اس کو گلے لگائیں اور کیا بولیں؟ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، بولے سارے، وہ ادھر گلے مل کے بولنا ہے، سارے بولیں۔ آپ بولے کہ نہیں بولے؟ آپ ادھر نہ بولو، انہوں نے کہا بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ تو میں بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور امید ہے گھر جا کے آپ نے بولنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا بیٹھنا، میری خیر کا بات کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔